بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو بھی ان کے کارنامے پر رشک آئے گا کہ واقعی انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے بہت ہی اہم ہے، اور کیا معلوم ہمارے اور آپ کے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں ہماری بخشش اللہ کے یہاں کنفرم ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغل میں رکھیں گے قیامت کے دن۔ یہ کہانی ہے عسیر ریجن سے، جہاں پر کنگ خالد یونیورسٹی کے اندر گریجویشن کمپلیٹ کرنے والوں کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے۔ اس گریجویشن کے پروگرام میں ایک بوڑھا شخص جو اپنی لاٹھی کو ہوا میں لہراتا ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے۔ کہانی عجیب سا ہے، وہ یہ کہ یہ بوڑھا شخص جس کا نام ہے سلطان القحطانی، اس شخص نے ایک بچی کو گریجویشن کروایا ہے۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی، پالا پوشا، اور اس کے بعد اسے پڑھایا لکھایا اور وہ پھر گریجویشن پاس کری ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ بوڑھا شخص اس کو گلے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اب اس میں آپ سوچیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کو پڑھاتا لکھاتا ہے، گریجویشن کراتا ہے، جو من میں آئے پڑھاتا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جی میرے بھائی، یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے اور اس نے جس بیٹی کو گلے لگایا اور رویا ہے، وہ حقیقت میں اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس بیٹی کو جس کا نام سمیرہ ہے اس کو گود لیا ہے۔ یہ بچی یتیم تھی۔ جس ہاسپٹل میں اس بچے کی پیدائش ہوئی، اسی ہاسپٹل میں سلطان القحطانی کام کرتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کی ماں نے اس بچی کو اس ہاسپٹل کے حوالے کر دیا، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہو، لیکن اب اس بچی کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، خراب ہوتی رہی، تو اس سلطان القحطانی نے دیکھا تو پھر اس کو اپنے حساب سے کیئر کرتا، پورا خیال رکھتا۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ بچی کے ساتھ رہتا بچی ٹھیک رہتی، جب وہ چلے جاتے تو بچی کی حالت خراب ہونے لگی۔ پھر ایک دن عملہ سے کہا کہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے لے جاتا ہوں، اور اگر اس کی حالت ٹھیک ہو جائے گی پھر میں دے جاؤں گا۔ چند ہفتوں کے لیے اس نے اس بچی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور پھر اس کو لا کر کے ہاسپٹل کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب تک وہ گھر میں رہی ٹھیک رہا، اور جب اس کو ہاسپٹل لا کے دے دیا پھر سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، یعنی گود لے لیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے بھی حامی بھر دی۔ پھر وہ جا کر کے اس بچی کو گود لے لیا اور وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ اب یہ بچی ان کے بچوں کے ساتھ رہنے لگی، گھل مل گئی، اور اس نے اپنی بچی کی طرح اس کی پرورش کری، اس کا بھرن پوشن کیا، پڑھایا لکھایا، اور پھر اس کی عمر اس وقت 22 سال کی ہے، جبکہ وہ گریجویٹ کر چکی ہے۔ اور پچھلے سال اس نے اس بچی کی شادی بھی کرائی ہے، اور شادی کرانے کے بعد اس کو اپنا ایک گھر بھی دے دیا ہے، اور یہ گریجویشن پاس بھی ہے۔ جب وہ بچی آئی ہے تو گلے لگ کر کے رونے لگی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس نے بھی، جو بھی میری ماں ہے یا میرے والدین ہیں، اس نے تو میری پرورش نہیں کی، جو بھی مجبوری ہو، لیکن انہوں نے مجھے باپ کا درجہ دیا ہے اور باپ کی طرح میری پرورش کری ہے، اور مجھے پڑھایا لکھایا، گریجویشن بھی کرایا ہے۔ تو واقعی یہ بہت دلچسپ سبق آموز کہانی ہے کہ انہوں نے ایک یتیم کی کفالت کیا ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کا پورا انتظام کیا، پڑھایا لکھایا، گریجویٹ کروایا، اور پھر اس کی شادی بھی کرائی۔ تو اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور کریں کہ آخر اس شخص نے جو کام کیا ہے واقعی میں سبق آموز کام ہے یا نہیں ہے، اس نے جو کام کیا ہے واقعی اچھا ہے یا نہیں ہے، آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے مکہ ریجن سے۔ مکہ ریجن کے چیک پوسٹ پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، جس نے اپنی بیوی کا استعمال کرتے ہوئے غلط کام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب ہی نہیں اور بھی کنٹریوں میں، خصوصاً سعودی عرب کے اندر
चेक पोस्ट पर जिस गाड़ी के अंदर औरतें होती हैं बैठी हुई फ्रंट सीट पे, उन गाड़ियों को जाने दिया जाता है, रोका नहीं जाता है। तो इस शख्स ने अपनी बीवी को सामने फ्रंट सीट पर बैठा करके और वो जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी को थोड़ा शक हुआ तो उसने उसके सारे आईडी को चेक किया और फिर पूरी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके पास से नशा आवर चीजें और गोलियां बरामद हुई हैं। जबकि इसकी बीवी को कुछ भी अंदाजा नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। उसने कहा था अपनी बीवी से कि हम मक्का जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को धोखा दिया और वो इस जाल में खुद फंस गया, जिसके लिए सऊदी की अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद अगली अपडेट है इंडिया से। इंडिया के अंदर फिर से एक बवाल शुरू होने वाला है, बवाल मचने वाला है। वो इसलिए कि इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द 2 फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है, जिस फिल्म के जरिए मुसलमानों को दुश्मन साबित करने की कोशिश किया जा रहा है और आवाम को बताने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इंसानियत का दुश्मन है। भोले भाले इंसान को वर्गला करके उसको 72 हुरों को का लालच दे करके और उसको टेररिस्ट बनाता है, दहशतगर्द बनाता है। जो 2 फिल्म रिलीज होने वाली है, एक का नाम है 72 हुरे और दूसरे फिल्म का नाम है अजमेर 92। कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी अजमेर के अंदर, जिसमें कहा यह जाता है कि 250 लड़कियों को यरगमाल बनाया, उसको अगवा किया और फिर उसके साथ सेक्स किया और उसके बाद उसे मार डाला। जबकि ये कहानी हकीकत पर मबनी नहीं है। पहले जितनी भी फिल्में बनती थी उसके बारे में पहले कह दिया जाता था कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है बल्कि ये एक अफसाना है। लेकिन आज जो भी पिक्चर इस तरीके से बनाई जाती है तो उसको पहले कह दिया जाता है कि माजी में इस तरह की घटना पेश हुई थी जिसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। तो इस तरीके से ये फिल्म रिलीज होने वाली है, जिस पर अभी से ही जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने इस फिल्म के बैन करने की मांग की है। आपकी इस फिल्म के रिलीज होने के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।